ایم ایس نیوز کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ویلوگ انتہائی اہم ہے، امید ہے آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے عمران خان کے کیسوں کی سماعت اور انتہائی اہم دن آج کیوں ہے، اور پشاور ہائی کورٹ سے کیا اسپیکر قومی اسمبلی پر توہین عدالت لگے گی یا نہیں، یا الیکشن کمیشن پر توہین عدالت لگے گی یا نہیں، اس کے بارے میں مکمل انفارمیشن دیں گے تاکہ آپ کو مکمل انفارمیشن ہماری طرف سے مل سکے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج عمران خان کے کیسوں کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے، اور کون کون سے کیس ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ کیا ایف آئی اے کے جو اعتراض ہیں وہ منظور ہو جائیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا، اگر نامنظور ہوئے تو کیا ہوگا، اس کے بارے میں ہم آپ کو مکمل اپڈیٹ دیتے ہیں۔ آج عمران خان کا سیور کیس کی سماعت 2 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے، اور سب سے پہلے ایف آئی اے نے اعتراض اٹھایا تھا کہ یہ درخواست ناقابل سماعت ہے، اس پر اپیل کا حق نہیں ہے اور سزا۔ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ یہ سنگل بینچ سنے، ڈویژن بینچ نہ سنے، مثال کے طور پر ایک جج سنے 2 جج نہ سنے کیس، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس نقطے پر پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر سے دلائل طلب کیے تھے اس نقطے پر۔ آج وہ اس نقطے پر دلائل دیں گے۔ اگر ہائی کورٹ اس نقطے پر قائل ہو جاتی ہے تو پھر عمران خان کیس کی سماعت آگے بڑھے گی، اگر اس نقطے پر قائل نہ ہو سکے تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ اگر ایف آئی اے کے نقطے کو مان لیتی ہے تو پھر ریٹن اپیل ہوگی۔ ریٹن اپیل ویسے ہوگی پھر سنگل بینچ سنے گا، عامر فاروق یا کوئی اور جج سنے گا، اور اس سماعت کو پھر عمران خان کے حق یا مخالف میں فیصلہ دے تو پھر اگر عمران خان چاہے تو انٹر اپیل کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں یا سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں، اور یہ فیصلہ پھر سے معطل ہو جائے گا۔ لیکن میرا خیال ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کیا کرتی ہے آج پتہ چل جائے گا۔ اس نقطے پر دلائل ہوں گے اور آگے کیا ہوگا، اور عمران خان کے کیس کی سماعت جب ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو نیکسٹ ویلوگ میں بتائیں گے کہ چیف جسٹس کا قائم مائنڈ ہے۔ میرے خیال میں اسے ریٹن اپیل میں تبدیل کر دیا جائے گا، میرا ذاتی خیال ہے۔ اب ریٹن اپیل بھی ہوتی ہے لیکن کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو اگلے ویلوگ میں مکمل انفارمیشن دیں گے۔ اور عمران خان کا آج توشہ خانہ کیس بھی ہے، توشہ خانہ کے نیب پروسیکیوٹر پیش ہوتے ہیں یا نہیں پیش ہوتے، میں حیران ہوں۔ ایف آئی اور نیب پروسیکیوشن کی ٹیم نہیں آتی تو اس کا حق دفاع ختم کر دیں، جس طرح پی ٹی آئی کے عمران خان کا حق دفاع ختم کر دیا گیا تھا۔ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ ایسا کرے گی یا نہیں؟ میرا خیال ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ایسا نہیں کرے گی۔ آج عمران اور شاہ محمود قریشی اور بشریٰ بی بی کے کیسوں کی سماعت دن 2 بجے ہے، لیکن ہمیشہ عامر فاروق ہی لیٹ آتے ہیں، 40 یا 45 منٹ۔ آگے کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے اور سماعت کا حوالہ آپ سے بتائیں گے تاکہ آپ کو مکمل انفارمیشن ہماری طرف سے مل سکے۔ امید ہے آپ ویڈیو کو دیکھتے ہوں گے۔ آگے دوسرا ٹاپک مین ہے کہ ہمارا کہ اس سال پشاور ہائی کورٹ نے حکم سٹے دے رکھا تھا کہ آپ محسوس نشستوں پر حلف نہ اٹھائیں، لیکن اسپیکر قومی اسمبلی نے محسوس نشستوں پر حلف اٹھا لیا اور اسلام آباد اور پشاور ہائی کورٹ کے حکم کو نہ مانتے ہوئے حلف اٹھا لیا تھا کہ الیکشن کمیشن پر آج توہین عدالت لگے گی یا نہیں۔ جیسے جیسے سماعت ہوگی اس کے بارے میں ہم آپ کو اس کا بتائیں گے کہ توہین عدالت لگ گئی یا نہیں لگے گا، کیونکہ یہ سنگل بینچ نہیں 5 رکنی بینچ کا حکم تھا، اس لیے دیکھنا ہوگا کہ آج کا دن انتہائی اہم ہے، اور کیا پشاور ہائی کورٹ ان سب کو نااہل کر دے گی جن لوگوں نے حلف اٹھایا، اور دوسرا کیا اسپیکر پر توہین عدالت لگے گی، کیا الیکشن کمیشن پر بھی توہین عدالت لگے گی، دیکھنا ہوگا۔ اور آج عمران خان کے مختلف کیسوں کی سماعت بھی ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت اور القادر ٹرسٹ کیس میں کیا ہوگا اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ امید ہے جیسے کہ عمران خان کے جیل میں ملاقات پر پابندی لگانے کے پیچھے مین مقصد تھا کہ عوام میں غصہ دکھانا اور عوام کو ایسا کام کرے جس سے حکومت کو فائدہ ہو۔ میری پاکستان قوم سے اپیل ہے آپ پرامن رہیں اور پرامن ہی جنگ لڑی جائے، کیونکہ پی ڈی ایم سرکار چاہتی ہے کہ 9 مئی 2 ہو اور پاکستان تحریک انصاف پر چڑھ دوڑے۔
اور پاکستان تحریک انصاف کی پہلے آپ جانتے ہیں کہ لیڈر نااہل ترین ہے۔ عمران خان کے بعد کوئی ایسا لیڈر نہیں جو پاکستانی قوم کو ایک ہی جگہ پر اکٹھی کر سکے۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ گئی ہو۔ شکریہ۔